یہ 30 جولائی 2022 کی صبح ہے اور ہم برکلتی یاسین سے تھوئی کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ تھوئی وادی یاسین کے وادیوں میں سے ایک خوبصورت وادی ہے جو کہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع گلگت بلتستان کے بھی انتہائی شمال میں واقع ہے۔ یہاں کے رہنے والے باشندے بہت باصلاحیت، جفاکش، محنتی اور خوبصورت خد و خال کے مالک ہوتے ہیں۔ محنتی اور جفاکش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم کے میدان میں اور دوسرے فنی مہارت کے میدان میں بھی ہر جگہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ اس چھوٹی سی وادی میں آپ کو انجینئرز، ایجوکیشنسٹس، بیوروکریٹس اور فوج کے جوان اور آفیسرز سب ملتے ہیں۔ جب آپ تھوئی کے راستے سے گزر رہے ہوں گے تو راستے کے آس پاس آپ کو ہر جگہ شہیدوں کے مقبرے بھی نظر آئیں گے جو کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اس کے بارڈرز پہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے میں بھی ہمیشہ سب سے آگے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہاں سے نکل کر جس علاقے میں بھی جاتے ہیں وہاں کی آبادکاری میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سفر کسی پکنک یا تفریح بنانے کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے ایک نوجوان کی ناگہانی موت کی وجہ سے ان کے خاندان سے تعزیت کے سلسلے میں ہے۔ چونکہ مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع جلد نہیں ملے گا، اس لیے میں نے یہ غنیمت جانا کہ میں اس خوبصورت وادی کی تھوڑی سی جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس وقت ہم تھوئی کے ولیج درچ میں ہم ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دپس کہتے ہیں۔ یہ دپس کا علاقہ ہے، لیکن اس طرف درچ میں ہمارے چاچے ہیں، یہ ہمارے سلطان جان چاچا، ان کے گھر کے پاس ہم ہیں اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اور مجھے اسپیشلی یہ پسند اس لیے ہے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو کھیت ہیں اس سے بالکل نیچے یہاں دریا بہہ رہا ہے اور اس وقت آپ کو دریا کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ اور یہ ہمارے ایک اور چاچا ہیں، ان کی انڈر کنسٹرکشن مکان ہے، تو لوگ بڑی محنت کے ساتھ لوگوں نے اس علاقے کو آباد کیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت اوپر یہاں سے آ جائے گا۔ ہائرس یہ ایک نالہ ہے، اس کے اندر بھی گرمیوں میں لوگ جو ہے ایک اور نالہ اس کے اندر ہے، گمند جس کو کہتے ہیں، وہاں سے آگے جا کے دشتربرگ کا علاقہ آتا ہے اور بالکل آگے آپ چلے جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو یہ جو پہاڑ کی چوٹیاں ہیں موشیبر کہلاتا ہے اور یہ درکت کو بھی کنیکٹ کرتا ہے۔ یہاں سے اگر آپ رائٹ جائیں گے تو پھر آپ درکت کنیکٹ کرتے ہیں، پھر سیدھا یا لیفٹ سائڈ پہ آپ جائیں گے تو یہ چترال کو کنیکٹ کرتا ہے۔ جی، تو یہ درچ کا علاقہ ہے۔ یہاں سے میں تھوڑا سا ابھی جو آپ کو دکھایا تھا وہاں سے رائٹ سائڈ پہ میں نیچے آیا ہوں، تو اب یہاں سے دریا بھی نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں یہ نیچے دریا بہہ رہا ہے۔ یہ نیچے دریا بہہ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ دریائے تھوئی بہہ رہا ہے اور اس طرف دپس، اس طرف یہ درچ کا علاقہ ہے۔ نیچے دریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پتھر اور دریا کے کنارے سے یہ روڈ جیپ روڈ ہے۔ ابھی یہ کچا روڈ ہے، فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ بھی پکا ہو۔ جی، تو یہاں زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے اس جگہ میں۔ اس خوبصورت علاقے کے لوگ یا اس طرح کے گلگت بلتستان کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ مادی اعتبار سے یا پیسوں کے اعتبار سے بے شک امیر نہیں کہلاتے یا عمارت کی تعریف پہ پورا نہیں اترتے، لیکن ان کے دل بہت کشادہ ہوتے ہیں اور قدرت کی عطا کردہ ان خوبصورت مناظر
اور نعمتوں کے بیچ میں یہ لوگ جہاں پہاڑوں سے بہتے ہوئے شفاف چشمے، گلیشیئرز کا پانی، دریا، بلند و بالا پہاڑ، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، پھولوں سے مہکتے ہوئے باغ اور طرح طرح کے نغمے گاتے ہوئے پرندوں کے بیچ بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں، اور اس طرح کا پرسکون ماحول ہر کسی کو آسانی سے میسر نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس مختصر سے وزٹ کے دوران آپ کو وادی تھوئی کا تفصیلی منظرنامہ پیش نہیں کر سکتا۔ جتنا آپ نے یہاں دیکھا یہ صرف ایک ہلکی سی جھلک ہے، تھوئی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ زندگی نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو پورے علاقے کی سیر کراؤں گا۔ اور ایسے جگہوں میں جب بھی ایہان میرا بچہ کسی جانور کو یا اس کے بچے کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ پھر فوراً دوستی کر لیتا ہے، اور جانوروں سے بہت پیار کرنے والا بچہ ہے اور ان سے کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے۔ تتا جان، پیٹ اٹ، پیٹ اٹ، پیٹ اٹ، پیٹ اٹ۔ ہاں؟ No, we cannot take it because it belongs to someone else here.